بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یوم بحریہ ہمیں ہمارے بحری جانبازوں کی جرت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بحریہ کو مضبوط بنایا اور خطے میں امن و سلامتی کا ویژن دیا۔ یوم بحریہ کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے پاک نیوی کے بہادر افسران اور جوانوں کو سلام اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یوم بحریہ ہمیں ہمارے بحری جانبازوں کی جرت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یونیسیف کی نئی نمائندہ مس پرنیل آئرن سائٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت، تعلیم اور بچوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر گفتگو۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں یونیسیف کی نمائندہ پرنیل آئرن سائٹ کے ہمراہ چیف فلڈ آفیسر کراچی پریم بہادر چند بھی شریک ہوئے، جبکہ پرنسپل سیکرٹری آغا واصف اور سیکرٹری ٹو سی ایم عبدالرحیم شیخ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ نے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے مؤثر تیاری کی ہے اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں یونیسیف کی صحت اور تعلیم میں شراکت داری قابل تعریف ہے۔ یونیسیف نے 5 اضلاع میں پرائمری ہیلتھ کیئر، زچگی، نوزائیدہ اور چائلڈ ہیلتھ سروسز بہتر بنائی ہیں، جس سے 5,55,000 افراد مستفید ہوئے ہیں، جن میں سے 4,20,000 بچے اور 1,30,000 خواتین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ تعلیم کے شعبے میں سندھ اسکول ڈیلی مانیٹرنگ سسٹم سے طلبہ کی حاضری میں بہتری اور ڈراپ آؤٹ میں کمی آئی ہے۔ نان فارمل ایجوکیشن مراکز کے ذریعے ہزاروں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ وزیر آبپاشی جام خان چرو اور صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کشمور کنکوٹ کے بند اور توری بند کا ہنگامی دورہ کیا ہے۔ دورے میں سیکرٹری آبپاشی ظریف اقبال کھیڑو، سابق وزیر مملکت عابد بھیو، رکن اسمبلی نادر مکسی، شیر محمد مغیری، ڈپٹی کمشنر کشمور، ایس ایس پی اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جام خان چرو نے پشتوں کی مضبوطی کے کام کا معائنہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے سپر فلڈ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کشمور کندکوٹ بند محفوظ اور مضبوط ہے، کسی بڑے خطرے کی بات نہیں۔ گجو بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ پنجند میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ جام خان چرو نے مزید کہا کہ کشمور کندکوٹ کے کچے کے علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جن میں سے آدھے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ متاثرین کے لیے کشتیوں اور امدادی سامان کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کچے کے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی آنے والا ہے، اس لیے احتیاط برتی جائے۔ گھوٹکی میں صوبائی وزیر زراعت اور لیفٹ بینک کے فوکل پرسن سردار محمد بخش خان مہر نے قادر پور شینک بند کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کنرانی، اے سی نوید احمد، ڈی ایم پی پی ایچ آئی عارف عباسی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ حفاظتی بندوں پر ریونیو عملہ، پاکستان نیوی اور ریسکیو کی ٹیمیں تعینات ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیلاب متاثرین کی منتقلی اور سہولیات کی فراہمی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سردار محمد بخش خان مہر نے کہا کہ شینک بند کے مسلسل دوروں کا مقصد بند کی مضبوطی کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت سندھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ بارش سے مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے، تاہم ہم سب کو چوکس رہنا ہوگا۔ کچے کے لوگوں کو فوری ریسکیو کیا جائے اور متاثرین کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ حکومت سندھ نے بھرپور انتظامات کیے ہیں، انشاءاللہ سیلابی پانی گزر جائے گا۔ پروونشل رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل نے دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سندھ بھر کے مختلف بیراجوں پر پانی کی صورتحال کنٹرول میں بتائی جا رہی ہے۔ پنجند بیراج پر پانی کی آمد و اخراج 5,24,762 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تریمو بیراج پر آمد و اخراج 5,31,993 کیوسک رہا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 4,11,161 کیوسک، جبکہ اخراج 3,98,901 کیوسک ریکارڈ ہوا۔ سکر بیراج پر پانی کی آمد 3,50,060 کیوسک اور اخراج 3,23,950 کیوسک ہے۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,35,013 کیوسک اور اخراج 2,31,763 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق بیراجوں پر پانی کی صورتحال مسلسل مانیٹر کی جا رہی ہے۔ امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کا پی سی اے اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ریگولیٹری اور آپریشنل دستاویزات کی جانچ پڑتال کی۔
موجودہ انتظام کا جائزہ لیا۔ افسران نے انٹرویوز اور قانونی اور آپریشنل فریم ورک پر بین الاقوامی معیار کے مطابق مشاورت کے حوالے سے جائزہ لیا۔ امریکی فیڈرل ایویشن اتھارٹی نے آج پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں اپنے باضابطہ افتتاحی اجلاس کا آغاز کیا۔ امریکی وفد میں 5 سینئر افسران شامل ہیں، جبکہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے 2 نمائندے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نذیر شفیع ڈار نے کی، جنہوں نے مہمان وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور PCAA کی تنظیمی میٹنگ، مینڈیٹ اور آپریشنل افعال پر جامع بریفنگ دی۔ ہفتے بھر جاری رہنے والے اس سلسلے میں FAA ٹیم PCAA کی متعلقہ محکموں اور افسران سے تفصیلی ملاقاتیں کرے گی۔ اس دوران مختلف سرگرمیوں کا احاطہ کیا جائے گا، جن میں ریگولیٹری اور آپریشنل دستاویزات کی جانچ، موجودہ نظام کا جائزہ، افسران کے انٹرویوز اور قانونی اور آپریشنل فریم ورک پر بین الاقوامی معیار کے مطابق مشاورت شامل ہے۔ یہ سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا، جس کے بعد وفد واپس امریکہ روانہ ہوگا۔ دورے کے بعد FAA ٹیم اپنی مشاہداتی رپورٹ مرتب کر کے متعلقہ حکام کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوشہر و فیروز میں پیش آنے والے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سدھوجا کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے ایک کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 بچے، 2 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ علی احمد جانوری اپنے والد کی میت آبائی گاؤں لے جا رہے تھے کہ یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ میتوں کو آبائی گاؤں لقمان، ضلع خیرپور منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ یہ حادثہ انتہائی دل خراش ہے اور حکومت متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ساتھ ہی انتظامیہ کو متاثرہ خاندان سے ہر ممکن تعاون کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی سربراہی میں مونسون بارش کے انتظامات یقینی بناتے ہوئے تمام اہم شاہراہوں پر عملہ متحرک ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ہر ضلع میں رین ایمرجنسی کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ تمام اضلاع میں متعلقہ افسران بارش کے پانی کی نکاسی کے امور کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ اہم شاہراہوں پر برساتی نالوں کے ہول کھولنے کا کام پہلے ہی مکمل کیا جا چکا۔ وقفے سے جاری بارش کا پانی بر وقت نکالنے کا کام بھی جاری ہے۔ رات تک بارش ہونے کی صورت میں عملہ شفٹوں میں تعینات رہے گا۔ MD سالڈ ویسٹ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے پانی کی نکاسی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بلدیاتی اداروں اور واٹر بورڈ کے عملے کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن رکھیں۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کل بھی تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عوام سے التماس ہے کہ تعاون کریں اور بارش میں کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کچرے سے متعلق شکایات کے لیے 1128 پر 24 گھنٹے شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ متوقع مزید بارش کے سلسلے میں ایمرجنسی نافذ رہے گی اور تمام عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے میونسپل کمشنر آغا سمیر خان درانی کے ہمراہ قائد آباد، مرغے خانہ، منزل پمپ، ملیر 15، شارع فیصل ایئرپورٹ کے اطراف، فلک ناز اور دیگر ملیر کے مختلف نشیبی علاقوں اور چاکنگ پوائنٹس کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ کو ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ برسات کے دوران پانی کا سب سے زیادہ لوٹ ایئرپورٹ، چھوٹا گیٹ، اسٹار گیٹ اور اطراف کے علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں دوران بارش ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ نکاسی آپ کے کام شروع کر دیے گئے تھے۔ ملیر کی مجموعی صورتحال قابو میں ہے۔ آج صبح ہونے والی بارش کے دوران بھی میری ٹیم آن روڈ تھی۔ ڈی واٹرنگ پمپس اور وائپنگ کے ذریعے بھی نکاسی آپ کے کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن نے ڈائریکٹر سینیٹیشن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نکاسی آپ کے لیے مزید ڈی واٹرنگ پمپس درکار ہوں تو متعلقہ اداروں سے منگوائے جائیں۔ ملیر ٹاؤن کے تمام نشیبی علاقوں سے نکاسی کے کام مکمل ہونے تک تمام متعلقہ ملازمین کو آن روڈ رکھا جائے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن سلمان قادری اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
چیئرمین مورڈو میر بہر ٹاؤن علی اکبر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کائنات کے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان عظیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رہبر و محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر یہ عہد کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تحت امت مسلمہ کی سالمیت اور بقا کے لیے متحد ہو کر ایثار اور قربانی کے جذبے کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے۔ چیئرمین ٹاؤن نے مزید کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہر قومی اور مذہبی تہواروں اور دیگر مواقعوں پر عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہمارا نصب العین ہے۔ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، ہمیں اخوت، بھائی چارے اور باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں محبت کے رشتوں کو پروان چڑھانا ہوگا۔ کہا کہ تمام عالم انسانیت کو نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اطاعت رسول میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں میں عشق رسول رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتا۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ کی زیر صدارت برسات سے قبل انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں میونسپل کمشنر سید نور حسن جوکیو، اراکین کونسل، بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے کی گئی پیش گوئی کے تحت صدر ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے، نقصانات سے بچاؤ، برساتی پانی کی نکاسی اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ اس ضمن میں صدر ٹاؤن کے مرکزی دفتر واقع رفیقی شہید روڈ نزد حقانی چوک پر ایمرجنسی کنٹرول روم، فون نمبر، شہری بروقت ضرورت رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیاری میمنٹ سوسائٹی میں عمارت کی چھت گرنے کا واقعہ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے متاثرہ مقام کا دورہ کر کے جاری امدادی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا کہ امدادی ٹیموں نے رہائشیوں کو بحفاظت باہر نکال دیا ہے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ایس بی سی اور علاقائی پولیس متاثرہ مقام پر موجود ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاری ٹاؤن کی مشینری امدادی کاموں میں اپنا حصہ لے رہی ہے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے برسات کی پیشگوئی کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کر کے برسات کے لیے کی گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان نے کہا کہ برسات کی پیشگوئی کے بعد ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ تمام افسران و عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ عملے کو پابند کیا گیا ہے کہ فیلڈ میں رہ کر عوام کو ہر صورت ریلیف فراہم کیا جائے۔ میں خود فیلڈ میں رہ کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے انتظامات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ جن جگہوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں وہاں فوری طور پر کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عوامی شکایات کے لیے ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں شکایتی سیل قائم کر دیا گیا ہے، جس پر شہری اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ شکایات موصول ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو حل کیا جائے گا۔ چاکنگ پوائنٹس کو پہلے ہی کلیئر کیا جا چکا۔ مرکزی شاہراہوں پر ڈی واٹرنگ پمپس لگا دیے گئے، جن سے شاہراہوں پر پانی کو نالوں میں منتقل کیا جائے گا۔ اندرونی گلیوں میں بھی عملہ تعینات کیا گیا ہے، جو برسات کے دوران اور برسات کے بعد نکاسی آب کا کام سر انجام دے گا۔ چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ کی زیر صدارت متوقع برسات کے پیش نظر گڈاب ٹاؤن آفس میں محکمہ جاتی افسران کے ساتھ اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں بارشوں کے دوران نکاسی آب، صفائی ستھرائی کے مؤثر اقدامات اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ ہمارا مقصد گڈاب ٹاؤن کے عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا ہے۔ متوقع بارشوں کے دوران کسی بھی علاقے میں پانی جمع ہونے یا صفائی ستھرائی کے مسائل کی شکایات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود رہ کر عوام کو سہولیات فراہم کریں۔ گلی محلوں اور مرکزی سڑکوں پر نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی اور عوام کی آمد و رفت متاثر نہ ہو۔
गडाप टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम शोबा जात को हाई अलर्ट कर दिया गया है और एमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद झोकियो ने कहा कि गडाप टाउन में अवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। तमाम महकमे फील्ड में फ़ाल रहेंगे ताकि बारिश के पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाया जा सके। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि चेयरमैन की हिदायत पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। मुतालिका अमला अलर्ट है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी अमला मुतहरिक रहेगा ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर ऑफिसर मालियात इफ्तिखार हुसैन दायो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नूर अली जमाली, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, इंजीनियर अरशद बलोच, PS चेयरमैन लाल जान नबी भी मौजूद थे। गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल माड़ीपुर की जानिब से यौम नेवी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान, म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, फ़ौज का हर इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है। 1965 की जंग में हमने दुश्मन को शिकस्त दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने कहा कि अफवाज की बदौलत आज पाकिस्तान महफूज है। आज हम जो आज़ादी फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को जाता है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का नाम रोशन किया है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ताहा सलीम की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, सिंध रेस्क्यू के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ताहा सलीम ने कहा, तमाम महकमे रेन एमरजेंसी में मुकम्मल फ़ाल रहेंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची, वाटर कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। रेन एमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ज़िले में बारिशों के पेश नज़र 3 दिन के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि समंदर की भरपूर लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। तारिक रोड अंडरपास क्लियर है, आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुला है, अमला और मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद है, सूरत हाल काबू में है। रिग रोड अंडरपास खुला है, आम ट्रैफिक बहाल है। शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें। बारिश की सूरत में अमला सूरत हाल संभालने के लिए तैयार है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने आलमी यौम ख़वानदगी के सिलसिले में स्काउट्स ऑडिटोरियम कराची में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा के अलावा यूनिसेफ, जायका और दीगर तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। इस मौके पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के निसाब का सिंधी में तर्जुमा शुदा निसाब की नुमाइंदगी भी की गई। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि तालीम किस मकसद के लिए दी जाए। अगर मुआशरे के करामत शहरी नहीं बन रहे तो इस हवाले से सरना और सोचना होगा। हमारा रवैया कुदरती हुस्न को जब ख़राब करेगा तो फिर तालीम से हमने कुछ नहीं सीखा। हमें बच्चों को बका बाहिमी के सिलसिले में ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। तालीम का मकसद मुश्तरका मफाद होना चाहिए। इल्म को हम बनाने वाले अफराद के पास भी होना चाहिए।
सेक्रेटरी मेहनत रफीक कुरैशी ने कहा है कि सिंध इंश्योरेंस कंपनी के इश्तराक से मुल्क का पहला डिजिटल वर्कर वेलफेयर कार्ड मुतारिफ करा दिया है। वर्कर वेलफेयर कार्ड 34 लाख सनती मजदूर को रिलीफ फराहम करेगा। मुल्क 250 से जायद अस्पताल में 7 लाख रुपए सालाना तक हादसाती हेल्थ इंश्योरेंस हासिल होगी। अब मजदूरों को लाइनों में लगने या ब्रोकर्स पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम सहूलतें बराह रास्त उनके शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूर ही इस कार्ड के अहल होंगे और उनके लिए इंदराज का अमल निहायत आसान बनाया गया है। मेहनत कश खवातीन की सहूलत के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कीम में 20% कोटा अक़लियती बरादरी के लिए मख्तस होगा। खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी होगी और समाजी शमूलियत को फरोग मिलेगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन निजार की ज़ेर सदारत कच्चा एरियाज मॉनिटरिंग कमेटी का पहला आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ है। इजलास में IG सिंध, आला हुकूमती अफसरान, पुलिस और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में कच्चे एरियाज की मौजूदा सूरत हाल, जारी एंटी टिकेट ऑपरेशन और आइंदा की हुकूमती हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। AIG ऑपरेशन सिंध ज़ुबैर नज़ीर शेख ने इजलास को कच्चा एरियाज में अमन अमान की सूरत हाल और ऑपरेशन के दरकार वसाइल पर ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि डाकों के खिलाफ यकीनी कामयाबी के लिए पुलिस को जदीद हथियारों, आलात, महफूज व्हीकल्स और मयारी तरबियत की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस को दरकार वसाइल की फराहमी से मुतालिका सिफारिशात जल्द अरसाल की जाएँ, जिन्हें क़वाइद और ज़वाबित के तहत मंजूर किया जाएगा। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत डाकों के मुकम्मल खात्मे और में इंतहाई संजीदा है। ताहम हथियार डालने का अमल कानून और क़वाइद के ज़वाबित से मशरूत होगा। ज़ियाउल हसन निजार ने कहा कि जारी ऑपरेशन बड़ा और अहम है, जिसमें मुत्तहिदा उलमा महाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल उलमा मशाइख विंग के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला हफ्ता वहदत 18वां सालाना वहदत उम्मत सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में सेमिनार मौलाना मोहम्मद अमीन अंसारी की मेज़बानी फंक्शनल लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम की ज़ेर सदारत कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यत उलमा मशाइख, सियासी ज़ोमा, ताजिर, सहाफ़ी, दानिश्वर और मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से ख़िताब करते हुए सरदार अब्दुल रहीम ने अपने सदारती ख़िताब में कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही नुक्ता इत्तेहाद है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर हमारी जानें कुर्बान हैं। इस्लाम व मुल्क के दुश्मन बाग़ियान ख़त्म नबूवत कादियानियों का हर सतह पर ताक़ुब और मकासद पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्तेमारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ वहदत उम्मत ही पैगाम रिसालत है। मुत्तहिदा उलमा महाज के बानी सरबराह फंक्शनल लीग उलमा विंग सिंध के सदर मौलाना मोहम्मद अमीन अंसारी ने शोहदाए ख़त्म नबूवत व कायदीन और शोहदाए मकावमत फ़लस्तीन, शोहदाए 6 सितंबर और अफवाज को ख़राज अक़ीदत पेश किया और अमन व वहदत पर जोर दिया। सेमिनार से जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर मुस्लिम परवेज़ समेत डॉक्टर साबिर अबू मरियम, अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी, अल्लामा मोहम्मद हुसैनी, अल्लामा हुसैन मसूदी, मुफ्ती मोहम्मद दाऊद, डॉक्टर हकीम सईद अली नसर अस्करी और दीगर ने ख़िताब किया। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके लांठी मुर्तज़ा चौरंगी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के इलाके लांठी मुर्तज़ा चौरंगी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां गटर में काम के दौरान एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा बेहोश हो गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान शाह से। रिजवान शाह बताइएगा। देखें शहबादी, ये लांडी का इलाका है मुर्तज़ा चौरंगी, वहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सीवरेज लाइन की जो सफाई का काम जारी था, 2 अफराद उसमें सफाई कर रहे थे कि अचानक जो है वहाँ पे चीखो पुकार मची और जब लोगों ने देखा तो एक शख्स जो है जहाँ बहक हो गया और एक शख्स से बेहोश हो गया। दोनों वहाँ पे जो मौजूद थे अफराद सबने अपनी मदद आप के तहत
दोनों एक शख्स की लाश को निकाला और दूसरे को जो बेहोशी की हालत में निकाल के वहाँ जो रेस्क्यू इदारे के एम्बुलेंस से भी इतला मिलने पे पहुंची तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान शाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA पुलिस ने ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलव्विस बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गई है। SSP आरिफ असलम राव के मुताबिक SIU CIA की टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 मुलज़मान शौकत अली, उमर अब्दुल साबिर और फ़हीम को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से 15 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली है। SSP का ये मज़ीद कहना था कि गिरफ्तार मुलज़मान बलूचिस्तान और हब से मनशियात लाकर शहर में ऑनलाइन डिलीवर करते थे, जिनके खिलाफ SIU पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है।